باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آیت آخری کتاب میں قرآن پاک میں بار بار آتی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ یہ آیت بار بار آتی ہے آخری کتاب میں۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میرے دل کو بہت ہی چین ملا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک آیتیں دلوں کو چین دینے والی ہیں، حوصلہ دینے والی ہیں، صبر دینے والی ہیں، ہدایت دینے والی ہیں کہ اللہ کی آیتیں شفا دینے والی ہیں۔ اگر وہ کسی بیمار پہ دم کر دی جائیں تو اسے اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ بے شک مجھے آخری کتاب سے قرآن سے ہدایت ملی ہے، شفا ملی ہے، حلال حرام کی سمجھ ملی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر گزار ہوں اتنا کم ہوگا۔ آخرت کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اسلام پہ نہیں رکھی، اس بات پہ میں بہت ہی خوش ہوں، ایمان پر رکھی ہے، جس کو امت محمدیہ میں سے اپنا فرض یاد ہو کہ تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، 1,24,000 نبیوں کے سردار ہیں، ان کا حکم پہنچا دو لوگوں تک، ایک بھی آیت معلوم ہو۔ جس نے اپنا فرض پورا کیا امت محمدیہ میں سے، وہ آخرت کی زندگی کی امید کر سکتا ہے، جس کو اپنا فرض یاد ہو، جو اپنا فرض پورا کرنے میں لگاؤ، اللہ کی آیتوں کو آگے بھیجنا، کوئی ہدایت کی بات کرنی، اور ایمان کے تو بہت سے حصے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، راستے میں سے پتھر کو ہٹا کے سائڈ پہ کر دینا کہ کسی کے پیر میں نہ لگ جائے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اگر ہم راستے سے گزر رہے ہیں، پتھر دیکھا ہم نے، اس کے اوپر سے چھلانگ مار کے نکل گئے ہیں، تو ہمارے اندر کوئی ایمان نہیں، پھر تو اکیلا نام ہی رکھا ہے ہم نے حضور کا، محمد رکھ دیا، محمد رکھ لو، احمد رکھ لو، فاطمہ رکھ لو، کوئی بھی نام رکھ لو اپنا۔ آخرت کی زندگی اللہ نے اسلام پہ نہیں رکھی، ایمان پر رکھی، آسانی کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس بات پہ مجھے بہت ہی چین ہے کہ جس کو اپنا فرض یاد ہو، تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ آخرت کی زندگی جو سب سے بڑی کامیابی وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان پہ رکھی ہے، اسلام پہ رکھی نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی۔ آخری کتاب میں قرآن پاک میں بیٹی کے لیے، لڑکی کے لیے آیتیں نازل کی گئی۔ ان آیتوں کی تفسیر کیا ہے؟ آج سے 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آخری کتاب میں قرآن میں، بیٹی بچاؤ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹی کو قتل مت کرو، بیٹی بچاؤ کا حکم آج سے 1500 سال پہلے دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ اب یہ امت محمدیہ کو چاہیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کو آگے بھیجے، جو ان کا فرض ہے، اللہ کے رسول کا حکم مانے، پہنچا دو لوگوں تک ایک بھی آیت معلوم ہو، جس کو اپنا فرض یاد ہو، تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو آخری کتاب قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کے مطابق زندگی کے فیصلے کرے، وہ آخرت کی زندگی کی امید کر سکتا ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ایمان پر رکھی ہے، اسلام پہ ہی رکھی ہے، آسانی کر دی۔ دیکھیں اس بات پہ مجھے بہت ہی چین ہے، میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر گزار ہوں اتنا کم ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی، یہ تو اس کی رحمت کی بات تھی کہ اس نے کہہ دیا کہ امت محمدیہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ اپنی دعاؤں میں آپ بھی ایک دعا شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جس امت کو آپ نے اپنی رحمت سے، کرم نوازی سے سب سے بہترین امت کہا ہے، اسے عمل کے اعتبار سے بہترین کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائیے۔ یہ تو اس کی رحمت کی بات تھی کہ اس نے کہہ دیا تم سب سے بہترین امت ہو، یہ تو اس کی رحمت کی بات ہے۔ اس پہ ہمیں آخری دن تک شکر کا سجدہ کرنا چاہیے، آخری دن تک ہمیں شکر کا سجدہ کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا امت محمدیہ تم سب سے بہترین امت ہو، تو اللہ تعالیٰ عمل کے اعتبار سے ہمیں بہترین کرے، عمل کے اعتبار سے۔ امت محمدیہ میں سے جس کو اپنا فرض یاد نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنا فرض یاد کروائیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ تو اب حدیث کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیا ہم نے اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کی؟